قوالی سننا کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ قوالی کہتے کس کو ہیں۔ بدقسمتی سے ڈول، باجے، رباب، میوزیکل انسٹرومنٹ، ان کو بجاتے ہوئے کسی بزرگ کی کلام کو پڑھتے ہوئے ہم اسے قوالی سمجھتے ہیں، جبکہ قوالی یہ نہیں ہے۔ قوالی کسی بزرگ کا کلام ہو جو شعریہ انداز میں، جو شعر کے نمط اور طرز میں انہوں نے لکھا ہو، اسے ہم بیان کریں اور خوش الحانی سے ایک بندہ اسے پڑھے، ان کے ساتھ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ نہ ہو، یہ قوالی ہے۔ اور یہ قوالی ممدوح ہے، نیک ہے، اچھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کہ کچھ لوگوں کو قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتے ہوئے وجد نہیں آتا، لیکن شعر سنتے ہیں تو انہیں وجد آ جاتا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن ایک عظیم الشان، وہ ایک معجز کتاب ہے جن کی الفاظ کو ہم عام لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ جو شعر پڑھا جا رہا ہے، یہ شعر میری مادری زبان میں پڑھا جا رہا ہے، اور میں اس کی ہر معنی اور ہر لفظ کو سمجھ لیتا ہوں۔ جب میں ان کے معنی اور الفاظ کو سمجھتا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں آٹومیٹکلی مجھے ان سے اٹریکشن مل جاتا ہے، میں ان سے محظوظ ہو جاتا ہوں، تو مجھے وجد اور کیف آتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی قوالی فرمایا کرتے ہوتے تھے، تو کیا آپ نے ان کی قوالی کو دیکھا تھا یا سنا تھا یا پڑھا ہے کہ وہ کیسے قوالی فرمایا کرتے ہوتے تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی ڈول باجا تھا؟ کیا ان کے پاس کوئی رباب اور ستار تھا؟ کیا کوئی باجے بجایا کرتے ہوتے تھے؟ نہ، حاشا وکاللہ، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور وہ انہیں پتہ تھا کہ میوزک سننا حرام ہے، گانے سننا، میوزک سننا حرام ہے۔ اور بلکہ بہت بڑے ہمارے مسلک حنفی کے ایک بہت بڑے عالم ہے حضرت سلطان ابن محمد الملا المعروف بملا علی قاری رحمہ اللہ الباری، آپ نے تو پوری ڈیٹیل سے ان کو لکھا ہوا ہے اور فرمایا ہوا ہے کہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا العیاذ باللہ، آپ نے فرمایا یہ تو کفر تک لے کے جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک حدیث کو کوٹ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ موسیقی، میوزک، مزامیر جسے کہتے ہیں، مزامیر سننا یہ حرام ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا كُفْرٌ، اس سے لذت لینا یہ کفر ہے۔ سننا حرام اور لذت لینا کفر ہے، مزامیر سے، میوزیکل انسٹرومنٹ سے، باجا، ڈول، ان چیزوں سے۔ فرمایا یہ سننا حرام ہے اور ان سے لذت لینا یہ کفر ہے العیاذ باللہ۔ اب رہ گئی یہ جو مشہور ہے کہ قوالی کیسے کرتے ہوتے تھے، تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں قوالی کے لیے اصول وضع کی ہے۔ جتنی بھی محفل ہونا قوالی کی، اس میں جتنی بھی لوگ موجود ہوں گے، سب شریعتی مطہرہ کے پابند ہوں گے، یعنی سب کی داڑیاں ہوں گے، سب کے سروں پر عمامے ہوں گے، مسنون لباس ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے متشرع لوگ ہوں گے۔ ایک دوسری بات یہ کہ یہ سارے کے سارے لوگ 3 سلاسل میں سے کسی ایک سلسلے سے بیعت ہوں گے، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، ان میں سے کسی ایک سلسلے میں وہ بیعت ہوں گے۔ اور ایک شرط اور فرمایا ہوا ہے، فرمایا کہ اس میں شرط ہے مکان کی، کوئی مکان ایسا ہو کہ ان کی آوازیں باہر تک نہ جائیں، جو غیر متشرع لوگ ہیں وہ نہ سنیں اس کی آوازوں کو، اور ان کی مجلس میں کوئی بھی بغیر داڑھی والا بندہ یا بغیر داڑھی والا کوئی بچہ نہ ہو، جسے امرد کہتے ہیں، وہ بھی موجود نہ ہو۔ اور فرمایا ان کے لیے وقت چاہیے، مقرر وقت ہو
کہ بھئی قوالی ہے تو فلان ٹائم ہو، اور فرمایا کہ اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اس میں صرف دف کا ہی استعمال ہو، اور فرمایا دف کا بھی استعمال ہو لیکن وہ لے اور سر سے نہ بجایا جائے، جیسے وہ نغمہ اور شعر کہتے ہیں اور اس کی طرز اور ردم کے ساتھ میوزک بجائی جاتی ہے، نہیں، بلکہ صرف اس دف کو حرارتی قلب بنانے کے لیے ایک ایک چوٹ دی جائے، بس ایک ایک چوٹ دی جاتی ہے، ایک ایک ضرب لگائی جاتی ہے تاکہ اس کی آواز سے ہماری قلب میں حرارت ہو جائے اور بس۔ تو مجھے بتائیں کہ آج کل کی قوالی کیا ہے؟ آج کل کی قوالی تو قوالی نہیں، قوالی گانے والا بھی غیر متشرع، وہ بھی کسی سلسلے میں نہیں ہے، سننے والے بھی غیر متشرع کسی سلسلے میں نہیں ہے، اور بجائے جاتے ہیں میوزیکل انسٹرومنٹ، آلات موسیقی، مزامیر۔ ذرا یہ تو بتائیں نا کہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ تعالیہ نے اگر قوالی کی ہے تو پھر وہ کون سی قوالی تھی؟ اس کے ساتھ کوئی باجا تھا، کوئی ڈھول، کوئی مزامیر، کوئی آلات موسیقی تھی؟ کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ ان کے پاس ایک دف تھا، اور دف بھی لے اور طرز پر نہیں بجایا جاتا تھا، اسے کہتے ہیں سماع، قوالی کو سماع کا لفظ بھی کہا جاتا ہے۔ تو فلہذا آج کل کے دور میں سماع کوئی نہیں ہے۔ میں تو ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، آپ اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جامع کتاب فتاوی رضویہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہاں پر دیکھیں تو آپ اس امام اہل سنت کو سلام کریں گے، ان کو سلوٹ کریں گے کہ جس طریقے سے آپ نے ان خرافات کو رد فرمایا ہے، کہ آپ نے فرمایا یہ کوئی اور جائے کہ اس کو پھر عبادت بنائی جائے اور باعث ثواب بنائی جائے، مزامیر اور موسیقی اور ڈھول اور باجے کو ہم عبادت سمجھ لیں، حاشا وکاللہ۔ آج کل کے دور میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔